زندگی بدلنے والی ہے۔ یہ احساس دانیہ اور اس کے چھوٹے بھائی ہادی کو گہری خوشی میں لپیٹ رہا تھا۔ اکثر تو گاؤں میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی تھی، ایک دن دوسرے دن کی طرح ہی لگتا تھا۔ بہت سے لوگ بے روزگار تھے۔ دانیہ اور ہادی کے ابا کے پاس کام تو تھا، لیکن گھر میں پیسے کی پریشانی ہر وقت رہتی۔ اب تو بچے اسکول بھی نہیں جاتے تھے۔ کل رات تک زندگی کچھ تھکے ہوئے انداز میں چل رہی تھی، لیکن چودھری صاحب کی کہانی نے اس کا رخ موڑ دیا تھا۔ چودھری صاحب کی کہانی خوبصورت تھی اور دلچسپ بھی۔ بہت سال پہلے ان کی گہری آواز نے بتایا، ہمارا گاؤں غربت کے سمندر میں ڈوبا ہوا نہیں تھا۔ ہمارے گھر کشادہ اور ہماری سڑکیں صاف تھیں۔ لوگ کام میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بنی ہوئی قالینوں، برتنوں اور کندہ کاری کا معیار ایسا تھا کہ ان کی دور تک شہرت اور مانگ تھی۔ سب غور سے سن رہے تھے، لیکن بچوں کی دلچسپی دیکھ کر چودھری صاحب کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی۔ آج میں اب سب کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سال پہلے ایک نہایت قیمتی خزانہ ہمارے بیچ سے غائب ہو گیا۔ خزانہ غائب ہوا اور گاؤں پر مصیبت آ گئی۔ وہ رونق جو ہماری پہچان تھی، اداسی میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سے لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ مایوسی کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خزانہ ابھی تک گاؤں میں ہے۔ اگر یہ خزانہ ڈھونڈ لیا جائے تو ہمارا کھویا ہوا وقار اور ولولہ بھی واپس آ جائے گا۔ جمع شدہ لوگوں کی مسکراہٹوں نے چودھری صاحب کو وہ جواب دیا جس کی ان کو تلاش تھی۔ اگر یہ ہماری خوش نصیبی سے مل جائے تو پھر اسے میرے پاس لائیں، شاید اس کو پانے کے بعد ہماری کھوئی ہوئی خوشحالی واپس آ جائے۔ امی، ابا اور دادا کے ساتھ گھر جاتے وقت بہت سے خیالات بچوں کے دماغ میں آ رہے تھے۔ ہادی کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ اگر خزانہ مل گیا تو ہم ایک بہت بڑے گھر میں رہیں گے۔ وہ محل سے بھی بڑا ہوگا اور ہماری گاڑی سڑک پر سب سے تیز بھاگے گی۔ کوئی بھی گاڑی اس کو پکڑ نہیں پائے گی۔ دانیہ کا خواب بالکل مختلف نوعیت کا تھا۔ اگر اس کو خزانہ مل گیا تو کیا وہ اسکول واپس جا سکے گی؟ امی اس کو نئے اور رنگین کپڑے لے کر دے سکیں گی؟ آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کو دانیہ پر پیار آئے۔ اسے لگا وہ اس کی طرف دیکھ کر ٹمٹما رہے ہیں۔ دانیہ یہ خواب ضرور دیکھو، وہ اس سے کہہ رہے تھے، اپنا خزانہ تلاش کرنے کا سوچتی رہو۔ بچے اسکول تو جاتے نہیں تھے۔ گھر کے کام کرنے کے بعد ان کو کھیلنے کی اجازت تھی۔ اگلے دن فارغ ہو کر ہادی نے کہا، دانیہ خزانہ ڈھونڈنے چلی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ کسی بہت بڑے صندوق میں زمین کی گہرائیوں میں دبا ہوگا؟ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوٹی سے سڑک کو ٹٹولنے لگا۔ اتنے میں کچھ لوگ جو تیزی سے آگے جا رہے تھے خوشی سے شور مچانے لگے، آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں خزانہ مل گیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بچے بھی چودھری صاحب کے پاس پہنچے۔ ایک لمبے دبلے صاحب، سفید قمیص میں ملبوس، آگے آ گئے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے چودھری صاحب کو ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی دکھائی۔ یہ مجھے بہت سے پتوں کے نیچے دبی ہوئی ملی۔ ضرور یہ وہی خزانہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چودھری صاحب نے اپنا سر ہلایا اور انگوٹھی اسے واپس دے دی۔ نہیں، وہ نرمی سے بولے، یہ انگوٹھی تو اچھی ہے اور اگر تمہارا جی چاہے تم اسے اپنے لیے رکھ لو، لیکن یہ وہ خزانہ نہیں جس کا ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا تھا۔ اگلے دن جب سورج آسمان پر کافی اونچا چڑھ چکا تھا، دانیہ نے ہادی سے کہا، خزانہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ راستے میں ہادی کی نظر کچھ چکتے ہوئے شیشوں پر پڑی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بول پڑا، کیا خیال ہے دانیہ؟ خزانے میں بہت سے قیمتی جواہرات ہوں گے۔ اسی وقت ایک خاتون، رنگین چادر اوڑے ہوئے، جلدی سے آگے بڑھیں۔ ان کے ہاتھ پتھروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے بچے خوشی سے اونچی آواز میں پکار رہے تھے، مل گیا، مل گیا، ہمیں خزانہ مل گیا۔ چودھری صاحب کو دیکھتے ہی خاتون نے چمکتے ہوئے پتھر ان کو تھما دیے، انتظار کرنے لگے۔ افسوس، چودھری صاحب نے پھر اپنا سرنفی میں ہلایا، سنگ مرمر تو صرف زمین کا تحفہ، ہیرے بھی قیمتی تو بہت ہیں، لیکن یہ بھی وہ خزانہ نہیں جو ہمارے بڑوں نے چھوڑا تھا۔ بچے اور خاتون مایوسی سے تھکے ہوئے
اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اگلے دن فرش پر جھاڑو لگا کر اور گدھے کو اس کا چارہ اور پانی دے کر دانیہ اور ہادی فارغ تھے۔ آج انہوں نے گاؤں کے دوسرے کنارے پر خزانہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی یہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک پرانا سا گھر نظر آیا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ یہ گھر وہ کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے لیکن اس کے نزدیک نہیں گئے تھے۔ آج وہ اس کی طرف بڑھے۔ انہیں لگا جیسے کھڑکیوں میں سے کوئی انہیں کھا جائے گا۔ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے وہ گھر کے گرد گھومنے لگے۔ صحن میں ایک پرانا سا کنواں انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بچے اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ کنویں کے ایک طرف کی دیوار کی کچھ اینٹیں ڈھیلی ہو گئی تھیں۔ دانیہ کی نظر کنویں کے نزدیک پڑی ہوئی کسی چیز پر ٹھہری۔ وہ اس کے پاس گئی اور بہادری سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹہنی کے ساتھ اسے ہلانے لگی۔ کیا یہ کوئی ڈبہ تھا؟ جو بھی چیز تھی وہ ریت سے بھری ہوئی تھی اور بھورے سے رنگ کی لگ رہی تھی۔ کیا ہے؟ ہادی نے پوچھا۔ مجھے خزانے کا صندوق نہیں لگ رہا، دانیہ نے اس سے مٹی صاف کر کے کہا۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا، یہ تو ایک کتاب تھی، ایک بہت پرانی کتاب۔ جو کتابیں دانیہ نے اپنے اسکول میں دیکھی تھیں وہ تو رنگین اور صاف تھیں۔ یہ کتاب پرانی اور پھٹی ہوئی تھی۔ پھر بھی دانیہ نے اسے پکڑ لیا اور دونوں بہن بھائی خاموشی سے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر پہنچتے ہی انہیں دادا درخت کے نیچے بیٹھے نظر آئے۔ دیکھیے تو دادا ہمیں کیا ملا، دونوں بچے ایک ساتھ بولے۔ دادا نے اپنا مشقت سے تھکا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور کتاب کو بڑی محبت سے پکڑ لیا۔ پرانی پھٹی ہوئی جلد کھولی اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہاتھ سے خستہ صفوں کو پلٹا۔ ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بچے بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ دادا نے انگلی لکیروں پر دوڑائی اور پھر آہستہ، بہت آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ کافی عرصہ پہلے ایک بہت خوبصورت ملک تھا۔ رات کو چاند اپنی ہلکی روشنی یہاں کے گھروں پر ڈالتا اور ستارے لوگوں اور گھروں کی چوکیداری کرتے۔ دن میں لوگ محنت کرتے، زمین میں فصلیں اور جانوروں کا خیال رکھتے۔ اس ملک میں خوشی اور ہم آہنگی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دادا نے پڑھنا بند کیا اور کسی گہری سوچ میں کھو گئے۔ ہادی پریشان ہو گیا۔ دادا کہانی سناتے رہے۔ ایک بار پھر ان کی ملائم آواز نے پڑھنا شروع کیا۔ لوگ اپنے گھروں میں بہت مطمئن تھے اور جو فصلیں اگاتے انہیں آپس میں بانٹ کر استعمال کرتے۔ پھر ایک دن ساتھ والے ملک کے بادشاہ کی ہوس سے بھری نظر اس ملک پر پڑی۔ وہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کی فوجوں نے اس خوبصورت بستی کو کچل کر رکھ دیا، گھر جلا دیے اور لوگوں کو اپنی سرزمین چھوڑنی پڑی۔ مصوروں کی بنائی ہوئی خوبصورت تصاویر ضائع کر دی گئیں اور کتابیں زمین میں دفنا دی گئیں۔ ایک مرتبہ پھر دادا رکے اور اب بچوں کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں آگے پڑھنے کو کہیں۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے انہوں نے کتاب دانیہ کو دی اور کہا، جاؤ اسے چودھری صاحب کے پاس لے جاؤ۔ بچے وہ پرانی کتاب لے کر چودھری صاحب کو ڈھونڈنے نکلے۔ ان کے پیچھے کوئی نہیں آیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں صرف ایک پرانی سی کتاب تھی۔ جب دانیہ نے یہ کتاب چودھری صاحب کو دی تو وہ اپنی کرسی پیچھے کر کے اپنی داڑھی سہلانے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سر ہلا کر ایک صفحہ پلٹا۔ کتاب پرانی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اس کے صفحے پھٹ نہ جائیں۔ خاموشی سے وہ اسے پڑھتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ چودھری صاحب کو اتنا محو دیکھ کر پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کوئی بہت اہم چیز ان تک پہنچی ہے۔ آخر چودھری صاحب کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ بولے، دانیہ اور ہادی، تم نے خزانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ دانیہ حیران ہو گئی، لیکن چودھری صاحب یہ تو بالکل چمکدار نہیں ہے۔ ہادی بھی بول پڑا، اور زیور کی طرح خوبصورت بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب مسکرائے، اصل خزانہ وہ چیز نہیں جو صرف پیسے سے خریدی جائے۔ اصل خزانہ تو وہ عقل اور تجربہ ہے جو ایک پشت دوسری پشت کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ جو کہانیاں ہمارے بڑوں نے پڑھیں اور سنے وہ ہمارے لیے سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ جہاں سے یہ کتاب ڈھونڈی گئی ہے وہاں اور بہت سی ہوں گی۔ لگتا ہے کنویں میں ڈھیروں کہانیوں کا راز چھپا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمارے بڑوں نے کتابیں محفوظ رکھیں۔ جاؤ انہیں جمع کرو اور ان کی قدر کرو۔
اپنا ہاتھ بہت پیار سے کتاب پر رکھتے ہوئے وہ گاؤں والوں سے کہنے لگے، ہمارے ماضی کی کہانیاں ہمیں بہت سے وہ اصول سکھائیں گی جو ہم بھول چکے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کرائیں گی۔ جاؤ انہیں سنبھال لو اور انہیں گھر جا کر پڑھو۔ اپنے ماضی کی کہانیاں اپنے بچوں کے ساتھ بانٹو، انہیں ہر رات پڑھ کر سناؤ، پھر انہیں پڑھنا سکھاؤ اور تمہاری مفلسی کو علم دور کر دے گا۔ گاؤں والوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ دانیہ اور ہادی کو کئی راتوں تک دادا کہانیاں سناتے رہے اور انہوں نے بچوں کو آہستہ آہستہ پڑھنا بھی سکھا دیا۔ ایک کتاب ختم ہوتی تو وہ دوسری کتاب شروع کر دیتی۔ کنویں کے آس پاس سے بہت سی کتابیں مل گئی تھیں۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کتابیں کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہوں گی، یہ خزانہ پورے گاؤں کا ہوگا۔ ان کے لیے انہوں نے ایک خوبصورت کمرہ تعمیر کیا اور مضبوط لکڑی کی الماریاں بنائیں۔ اس کمرے کا نام انہوں نے الکتب رکھا۔ یہاں وہ ساری خوشی، علم اور تجربہ جس کی ان کو خواہش تھی، پایا جاتا تھا۔